حضرت عثمان نے عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کے تمام اختیارات سوچنے کے بعد انہیں حکم دیا کہ وہ بلاد مغرب کی طرف قدم بڑھائیں۔ ابن ابی سرح کے لیے خلیفہ نے ایک لشکر بھی روانہ کیا جس میں ابن جعفر ابن عباس، ابن عمرو بن عاص اور ابن زبیر جیسے جوانان مدینہ شامل تھے۔ برقہ سے عتبہ بن ناقہ بھی اپنی فوج کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی سرح نے طرابلس میں اپنی فوجیں چاروں طرف پھیلا دیں اور افریقہ یعنی تیونس کی طرف بڑھے۔ شہر یعقوبیہ کے قریب افریقہ کا رومی گورنر جنرل 1,20,000 کے لشکر کے ساتھ عبداللہ کے مقابلہ میں آیا۔ رومیوں اور مسلمانوں سے شدید جنگ شروع ہو گئی، لڑتے لڑتے شام ہو گئی مگر کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ پھر دوسرے دن جنگ شروع ہوئی مگر شام تک فیصلہ نہ ہوا۔ لیکن اس دن شام کو افریقہ کے گورنر جنرل نے اپنی فوج میں ایک عجیب اعلان کر لیا۔ وہ اعلان یہ تھا، افریقہ کے گورنر اور جنرل جرجیر کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے سردار عبداللہ بن ابی سرح کا سر قلم کر کے لائے گا اسے 1,00,000 انعام دیا جائے گا اور شہزادی فلپانہ سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ جرجیر کی بیٹی شہزادی فلپانہ بڑی خوبصورت دوشیزہ تھی، اس کے حسن و جمال کے چرچے افریقہ سے میدان جنگ تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی جرجیر کے لشکر کے ہر سپاہی کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ وہ مسلم سردار کا سر کاٹ لائے تاکہ اسے شہزادی مل سکے۔ تمام سپاہی رات بھر اپنے اپنے طور پر اسکیمیں بناتے رہے۔ ادھر لشکر اسلام میں اس اعلان سے ایک طرح کا خوف و ہراس پھیل گیا۔ چھوٹے سرداروں نے ابن ابی سرح کو مشورہ دیا کہ وہ میدان جنگ میں نہ جائیں اور اپنے خیمہ ہی میں ٹھہرے رہے۔ ابن ابی سرح بھی کچھ خوف زدہ ہو گئے تھے، چنانچہ صبح کو وہ اپنے سرداروں کے کہنے کے مطابق میدان میں نہیں گئے اور خیمہ کے اندر ہی رہے۔ ان کے خیمے کے گرد زبردست پہرا لگا دیا گیا۔ تیسرے دن کی جنگ پہلے 2 دنوں سے زیادہ شدید تھی۔ جرجیر کے لشکر کا کیا سپاہی اور کیا سردار سبھی جان چھوڑ کے لڑ رہے تھے۔ وہ بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے اور مسلمانوں کے قلب تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار قلب فوج میں ہوتا ہے، اس لیے جرجیر کا لشکر کا زیادہ زور مسلمانوں کے قلب پر تھا، مگر مسلمان لوہے کی دیوار بنے میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے اور تمام دن دشمن کے حملوں کو روکتے رہے۔ پھر جب شام ہوئی تو دونوں لشکر اپنی اپنی خیمہ گاہ میں لوٹ گئے۔ جوانان مدینہ کی آمد اس شام مدینہ سے مسلمانوں کی کمک پہنچی جس میں نوجوانان مدینہ موجود تھے۔ اس کمک کے سردار عبداللہ بن زبیر تھے۔ عبداللہ حضرت اسما کے بیٹے اور حضرت ابو بکر کے نواسے تھے۔ ابن زبیر نے وہاں پہنچتے ہی سپہ سالار ابن ابی سرح کے بارے میں دریافت کیا۔ ایک سردار نے بتایا، سپہ سالار کو ہم نے ایک بڑے خیمہ میں رکھا ہے اور اس خیمہ پر بڑا سخت پہرا لگا دیا ہے، مگر کیوں؟ عبداللہ بن زبیر نے جرات سے پوچھا۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، عیسائی گورنر جرجیر کے بہت خوبصورت بیٹی ہے، اس کا نام فلپانہ ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے اس کی بات کاٹ دی اور سخت لہجے میں بولے، میں تم سے عبداللہ ابن ابی سرح کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اور تم مجھے جرجیر کی بیٹی کی خوبصورتی بیان کر رہے ہو۔ بند کرو یہ بکواس اور بتاؤ ابن ابی سرح کہاں ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ انہیں ہم نے ایک خیمے میں محفوظ کر دیا ہے؟ اس نے بتایا، دشمن کے سپاہی انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے اس کا گریبان پکڑ لیا، چپ رہو اور مجھے عبداللہ بن ابی سرح کے پاس لے چلو۔ اب میرا گریبان تو چھوڑیں، میں لے چلتا ہوں آپ کو ان کے پاس کیے۔ وہ خوشامد کرنے لگا۔ عبداللہ زبیر نے اسے چھوڑ دیا۔ دیکھو، اب تم زبان سے ایک لفظ نہ نکالو گے اور چپ چاپ مجھے لے کے اپنے سپہ سالار کے پاس چلو گے۔ آخر وہ سپاہی عبداللہ بن زبیر کو عبداللہ بن ابی سرح کے خیمہ میں لے گیا اور خیمے کے باہر بڑا سخت پہرا لگا تھا۔ عبداللہ بن ابی سرح ابن زبیر کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور بڑھ کر ان سے بلغر ہوئے۔ ابن زبیر نے پوچھا، آخر یہ کیا حرکت ہے؟ تم سپہ سالار ہو، اس وقت تمہیں اپنے سپاہیوں میں ہونا چاہیے اور تم یہاں خیمے کے اندر پردے میں چھپے بیٹھے ہو۔ ابن ابی سرح شرمندہ ہوئے، مجھے تمام چھوٹے سرداروں نے خیمے میں بٹھا دیا، دشمن کا ہر سپاہی میرا سر کاٹنے کو پھر رہا ہے تو اس میں خاص بات کیا ہے؟ ابن زبیر بولے، تو مسلم لشکر کے سپہ سالار ہو، وہ تمہارا سر نہیں کائیں گے تو کیا تمہیں حلوہ کھلائیں گے؟ یہ بات نہیں ہے ابن زبیر۔ ابن ابی سرح نے کہا، عیسائی سپہ سالار نے اعلان کیا ہے کہ جو مسلم سردار یعنی میرا سر کاٹ کے لائے گا اس کے ساتھ وہ
اپنی بیٹی کی شادی کر دے گا اور اسے 1 لاکھ انعام الگ سے دیا جائے گا۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ ابن زبیر مسکرائے، مگر اس کا ہم تو مطلب نہیں کہ تم عورتوں کی طرح خیمے میں چھپ کے بیٹھ جاؤ۔ سردار میدان جنگ میں لشکر لے کر آگے ہوتا ہے، اچھا تو تم بھی ایک اعلان کر دو۔ ابن زبیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کرا دو، کیا اعلان کراؤں؟ ابن ابی سرح نے بیتابی سے پوچھا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، اعلان یہ کرو کہ جو شخص عیسائی سپہ سالار جرجیر کا سر کاٹ لائے گا اسے 1 لاکھ انعام ملے گا۔ جرجیر کی بیٹی سے اس کی شادی کر دی جائے گی اور جرجیر کی حکومت بھی اسے دی جائے گی۔ اعلان کرائے دیتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی سرح نے ایک طرف تو آئی ہوئی کمک قیام و طعام کا حکم دیا، دوسری طرف ایک کو بلا کر یہ اعلان اپنی فوج میں کرایا۔ سپہ سالار عبداللہ بن ابی سرح کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ جو شخص عیسائی سردار جرجیر کا سر کاٹے گا اسے 1 لاکھ نقد انعام ملے گا۔ جرجیر کی بیٹی سے اس کی شادی ہوگی اور جرجیر کی حکومت بھی اسی کو دی جائے گی۔ مسلمان لشکر میں الفاح اعلان عیسائی لشکر کی طرف سے اعلان کا جواب تھا، چنانچہ مسلم سپاہیوں میں بھی جرجیر کے قتل کرنے کی ترکب سوچی جانے لگیں۔ دوسرے یہ کہ اس اعلان سے ابن ابی سرح کو حوصلہ پیدا ہوا اور دوسرے دن صبح کو وہ پھر اپنی فوج کی سالاری کر رہے تھے۔ اس دن سب سے زیادہ شدید جنگ ہوئی۔ صبح سے دوپہر پھر شام ہونے لگی تو مسلمانوں نے زور مارا اور عیسائی لشکر پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے اور ان کے قدم اکھڑنے لگے۔ اسی وقت عبداللہ بن زبیر شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے اور عیسائیوں کو کاٹتے ہوئے جرجیر تک پہنچ گئے۔ جرجیر نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ابن زبیر کی تلوار بلند ہو چکی تھی، وہ سیدھی جرجیر کی گردن پر گری اور جرجیری گردن آدھی کٹ کر ایک طرف ڈھلک گئی۔ جرجیر کی گردن نیزے پر چڑھائی گئی تو عیسائی لشکر سر پر پیر رکھ کر میدان سے بھاگ پڑا۔ لشکر اسلام میں اس فتح سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عبداللہ بن زبیر کی بتائی ہوئی تدبیر نے کام دکھایا تھا۔ آج اسلامی لشکر بڑے حوصلے سے لڑا تھا، ان پر پچھلے 2 روز سے جو بہاؤ تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ عبداللہ ابی سرح میدان جنگ میں آ گئے تھے اور جنگ میں حصہ لے رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی سرح عبداللہ بن زبیر کے احسان مند تھے کہ انہوں نے اپنی تدبیر سے مسلمانوں اور خود ان کے حوصلے بلند کیے۔ عیسائیوں کو شکست ہوتے ہی مسلمانوں نے عیسائی خیمہ گاہ پر حلہ بول دیا اور تمام سامان لوٹ لیا اور شاہی خواتین کو اسیر کر کے عبداللہ بن ابی سرح کے پاس لائے۔ عبداللہ بن ابی سرح کو ابھی تک نہیں معلوم تھا کہ جرجیر کا سرکس نے قسم کیا ہے۔ جب جرجیر کی بیٹی شہزادی فلپانہ کو عبداللہ بن سرح کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا، مسلم سپہ سالار مجھے بتایا جائے کہ وہ شخص کون ہے جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی سرح کو علم نہ تھا۔ انہوں نے اپنے سرداروں کی طرف دیکھا۔ ایک سردار نے آگے بڑھ کے سپہ سالار کو بتایا، سپہ سالار جرجیر کا سر عبداللہ بن زبیر نے قلم کیا ہے۔ اس انکشاف پر مسلمان لشکریوں کو اور زیادہ خوشی ہوئی۔ یہ ترکیب بھی اسی نے بتائی تھی اور یہ کیا اتفاق تھا کہ جرجیر انہی کی شمشیر سے مارا گیا۔ ابن ابی شرح نے کہا، عبداللہ بن زبیر کہاں؟ انہیں بلایا جائے۔ کئی آدمی عبداللہ بن زبیر کے خیمے کی طرف دوڑے۔ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر اسلحہ اتار کے بڑے اطمینان سے ایک چادر پر لیٹے آرام کر رہے ہیں۔ ایک غلام نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر اب کو سپہ سالار یاد کر رہے ہیں، سپہ سالار مجھے بلا رہے ہیں۔ ابن زبیر نے کہا، پھر کھڑے ہوتے ہوئے بولے، تم چلو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ سپہ سالار کے خیمے کے سامنے تمام سردار جمع تھے۔ شہزادی فلپانہ بھی ایک طرف کھڑی تھی۔ سب ابن زبیر کی آمد کے منتظر تھے۔ اتنے میں عبداللہ بن زبیر بڑے اطمینان سے قدم اٹھاتے ہوئے عبداللہ بن ابی سرح کے پاس پہنچے۔ انہوں نے جاتے ہی پوچھا، پہ سالار نے بلایا ہے مجھے؟ ہاں ابن زبیر ادھر آؤ میرے پاس۔ یہ کہتے ہوئے سپہ سالار نے عبداللہ بن زبیر کا ہاتھ پکڑ کے اپنے برابر بٹھا لیا۔ فرمائیے سپہ سالار، مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ ابن زبیر نے سوال کیا۔ کہ عبداللہ بن زبیر، کیا یہ درست نہیں ہے کہ جرجیر کا سر تم نے اتارا ہے؟ ٹھیک ہے، ابن زبیر نے کہا، جرجیر کا سر میں نے اس لیے اتارا ہے کہ وہ میرے سامنے آ گیا تھا، اگر کسی اور مسلمان کے سامنے ہوتا تو وہ اس کا سر اتار لیتا۔ بہرحال اب تم نے اعتراف کیا ہے کہ جرجیر کا سر تم نے قلم کیا ہے۔ سپہ سالار نے کہا، چنانچہ اعلان کے مطابق 1 لاکھ نقد کے تم مالک ہو۔ شہزادی فلپانہ تمہارے سپرد کی جاتی ہے اور جرجیر کی ریاست کے حکمران تم بنو گے۔
سپہ سالار کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی شہزادی فلپانا اپنی جگہ سے ہٹ کر ابن زبیر کے برابر جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کہا، میں نے ابن زبیر کو پسند کیا، اب ان کے ساتھ جانے پر آمادہ ہوں۔ ابن زبیر نے شہزادی کو بے پرواہی سے دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیے شہزادی، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا۔ کیوں قبول نہیں کر سکتے؟ سپہ سالار نے دخل دیا۔ 1,00,000 کا انعام۔ شہزادی فلپانا اور جرجیر کی ریاست تمہارا حق ہے، تم اسے کیوں قبول نہیں کرتے؟ اس لیے کہ میں نے شہزادی کے لیے ریاست اور نقد انعام کے لیے جنگ نہیں کی ہے۔ ابن زبیر نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، مگر تم نے جنگ تو کی ہے، اس سے تو تم انکار نہیں کر سکتے۔ سپہ سالار نے کہا، اور تمہارے ہی ہاتھ سے جرجیر مارا گیا ہے، کیا تم اس سے انکار کر سکتے ہو؟ ہاں، میں نے جنگ کی ہے، مگر یہ جنگ اللہ کے لیے کی تھی، شہزادی انعام کے لیے میں نے تلوار بلند نہیں کی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا۔ اگر سپہ سالار کے مطابق یہ چیزیں میرا حق ہیں تو میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ شہزادی میری طرف سے آزاد ہیں، وہ میرے علاوہ کسی اور شخص کو پسند کر کے اس سے شادی کر سکتی ہے۔ انعام کی رقم بیت المال میں جمع کر دی جائے، جرجیر کی ریاست اور حکومت کو اس شخص کو دے دیا جائے جس سے شہزادی فلپانا شادی کرنا پسند کریں۔ ایک شہزادی فلپانا ہی نہیں بلکہ تمام حاضرین ابن زبیر کے اس فیصلے حیران رہ گئے۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نے بلاد مشرق کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند کے رکھ دیا۔ خاص اور مراکش کے تمام ساحلی شہروں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ افریقہ کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ وہاں کے ایک آدمی کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا، اور اس سے معاہدہ ہوا کہ جتنا خراج وہ قیصر روم کو ادا کرتا تھا وہی خراج وہ مسلمانوں کو ادا کیا کرے گا۔